FPCCI نے شفافیت اور احتساب پر کرائے سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ سروے میں عوام کی اکثریت یعنی 67% نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کی بدعنوانی کا تجربہ نہیں ہوا۔ 73% نے بتایا انہیں کبھی رشوت دینے کی نوبت پیش نہیں آئی۔ 76% نے اقربا پروری سے کوئی واسطہ نہ پڑنے کا انکشاف کیا۔ ITAP معروف سروے فرم IPSOS سے کمیشن کیا گیا، جس کا مخفف انڈیکس آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان ہے۔ سروے کا مقصد پاکستان میں شفافیت اور احتساب کا انڈیکس مرتب کرنا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے بدعنوانی کے بارے میں عوامی تاثر اور ذاتی تجربے یا ذاتی مشاہدے میں واضح فرق سامنے آیا ہے۔ 68% رائے دہندگان کا تاثر ہے سرکاری اداروں میں رشوت ستانی عام ہے۔ 27% کہتے ہیں انہیں ذاتی طور پر سامنا ہوا جہاں رشوت مانگی گئی۔ عوام کی اکثریت نے بدعنوانی کا مشاہدہ یا تجربہ نہ ہونے کی بھی تصدیق کی ہے۔ 56% رائے دہندگان کا تاثر ہے سرکاری اداروں میں اقربا پروری عام ہے، لیکن 24% نے کہا ایسی صورتحال بھگتی جہاں میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی۔ 59% نے تاثر دیا عہدیداروں میں غیر قانونی ذرائع سے دولت بنانے کا رجحان ہے، لیکن صرف 5% نے کہا انہوں نے کسی سرکاری ملازم کو غیر قانونی دولت بناتے دیکھا۔ سروے میں شفافیت کے اشاریوں میں اسلام آباد سر فہرست رہا، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا بھی نمایاں رہے۔ اینٹی کرپشن اداروں میں نیب سب سے مؤثر ادارہ سمجھا گیا۔ FIA، وفاقی اور صوبائی محتسب اور NCCI سے بھی عوامی آگاہی سامنے آئی۔ سابق رکن قومی اسمبلی مرزا اختیار بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کر لیں گے۔ بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ نے ARY نیوز کے لیے وقت نکالا۔ 67% عوام نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ FPCCI کا یہ سروے سامنے آیا ہے جس میں 73% نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں کو کبھی رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ساتھ ہی ساتھ 76% لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقربا پروری سے ان کا کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ آج تک یہ رپورٹ کتنی خوش آئند ہے، خاص طور پر جب ہم اس تناظر میں بات کرتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان کی مارکیٹ میں اعتماد بحال ہو رہا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے کی طرف سے طے کی گئی ہے، جس کو FPCCI کہتے ہیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس، جو تمام پاکستان کی ٹریڈ باڈیز کے اپیکس باڈی ہے۔ تو اس میں بالکل جینون ڈیٹا ہے اور حقائق دیے گئے۔ دوسری چیز، آج میں اس میں موجود تھا جو اس کی ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی لانچ ہوئی ہے رپورٹ، اس میں انہوں نے ایک چیز جس پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور میں بھی چاہوں گا کہ آپ زور دیں، وہ ہے کہ ہمارے پرسیپشن مختلف ذرائعوں سے غلط قائم کر دیا جاتا ہے۔ پرسیپشن یعنی امیج وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے شعبوں کو ٹٹولا اور اس کا سروے کیا گیا، اور جواب جو آیا ہے وہ حقائق سے بالکل مختلف آیا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر رشوت کی جو آپ نے مثال دی، یہ بات ہوئی کہ 68% لوگوں نے پرسیپشن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر جگہ رشوت ہوتی ہے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کتنے لوگوں نے دی، کیا آپ اس میں اعلی کلاس تھے، تو انہوں نے منع کرا۔ صرف 27% لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دی ہے۔ اسی طرح نادرا کے ادارے کو بہترین کارکردگی قرار دیا گیا، اور پولیس اور دوسرے ایسے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو سوئی سودرن اور سوئی نودرن وغیرہ میں ڈسکوز میں بڑا لوگوں کو شکایتیں آئی ہیں، اور ایک جرنل تاثر یہ دیا گیا ہے کہ نااہل اور کرپٹ ادارے ہیں۔ اب ہم نے ان کو مزید اس طرح سے اس کو ہم نے لینا ہے کہ ہم جہاں جہاں کرپشن جہاں رائے خراب ہے اس کی بہتری کریں گڈ گورننس سے۔ ہم نے ایک مایوسی کی فضا نہیں پھیلانی ہے۔ ہم ملک میں کہتے ہیں جی ستیہ ناش ہو گیا، کباڑا ہو گیا، یہ باتوں سے ملک میں مایوسی ہوتی ہے۔ ہمیں اس رپورٹ کو دیکھ کے بدلائیں کہ نہیں جی، اگر کہیں پہ غلطیاں ہیں تو وہاں اچھائیاں بھی ہیں، یہاں کچھ خراب ہو رہا ہے تو وہاں اچھا بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان ایک نارمل ملک ہے، اور تمام دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے، تو جیسے وہاں ہے ویسے یہاں ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، ہم نے اس کی اصلاحات کرنی ہے، گورننس کے ذریعے کرنی ہے، ہم نے ریفارمز جس کو کہتے ہیں، اور یہ ہمیں 27% کو اگر ہم 15% پہ لے آتے ہیں یا 10% پہ لے آتے ہیں تو یہ ہماری جیت ہے۔ تو یہ رپورٹ
جو انڈیکس انہوں نے جاری کیا ہے یہ گلوبل تھا. آج پوری دنیا کے مالیاتی ادارے بھی آئے ہوئے تھے, انٹرنیشنل میڈیا جو پاکستانی میڈیا کے علاوہ وہ بھی آیا ہوا تھا, انہوں نے بھی میرے انٹرویو وغیرہ لیے ہیں, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی پاکستان میں پرسیپشن کی ایک بہت بڑی بیماری ہے اور سوشل میڈیا اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کان نہ دھلیں جب تک ہمیں حقائق نہ پتہ چل جائیں. آپ کے ہاتھ میں حقائق ہوں, آپ جو چاہیں بولیں, لیکن بغیر حقائق کی موجودگی میں ہم جو الزامات لگا دیتے ہیں حکومت کی کارکردگی کو ملیہ پیٹ کر دیتے ہیں کہ حکومت نے اچھا بھی کرا ہے, ایکسٹرنل طور پہ ہماری سفارتی تعلقات بہترین ہوئے ہیں, ہماری ریمیٹنسز بڑھی ہیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس رہا ہے, ہمارے ریزروز بڑھے ہیں, ہمارا روپیہ مستحکم ہے, ہمارا افراط زر جو 22% سے لا کے ہم نے 4-5% پہ اس کو کھڑا کر دیا ہے. تو یہ اچھی چیزیں ہیں. ہاں مہنگائی بڑھی ہے اور اس پہ کنٹرول اس طرح سے نہیں پا سکے, غریب میں غربت میں اضافہ ہوا ہے, نئی روزگار کے مواقع نہیں پیدا ہوئے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں جس میں اصلاحات کرنی ہے حکومت کو بھی, ہم نے مل کے بالکل اصلاحات کرنی بھی ہیں. اور بر وقت جو اصلاحات کی گئی, یہ رپورٹ جو ہے اس میں جو پازیٹیو سٹیٹس جو ہیں وہ اسی کے انڈیکیشن ہے, اسی کی طرف اشارہ کریں. بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ, آپ نے عربی نیوز کے لیے وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بشرا انجم بٹ, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سینیٹر صاحبہ, FECCI نے ایک سروے رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 67% عوام نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق کی ہے. ساتھ ہی ساتھ 73% افراد نے یہ بھی بتایا کہ ان کو کبھی رشوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں سرمایہ کاری کے تناظر میں اس کانٹیکسٹ میں, تو یہ رپورٹ, یہ اشارے کتنے مثبت ہیں, کتنے پازیٹیو ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ ایک تھرڈ پارٹی سروے تھا, اور یہ سروے جو تھا یہ لوگوں کے ایکسپیرینسز کے اوپر بیسڈ ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, ود ڈیجیٹلائزیشن طرز سیاست بھی بدل گئی, طرز گورننس بھی بدل گئی ہے, بٹ پرسپشن جو ہے آن گراؤنڈ وہ لوگوں کا نیگیٹو ہی رہ چکا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ان کے ایکسپیرینسز کے اوپر بیسڈ ہے, وچ مینس آفٹر ڈیجیٹلائزیشن اگر آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھتے ہیں, اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھتے ہیں, آپ نادرا کو دیکھتے ہیں, جو ایک ٹائم پہ پاکستانی سیاست میں گوسٹ ورکر جو بھرتیاں ہوتی تھی, سیاسی بھرتیاں جن کو ہم کہتے ہیں, جس کی نظر ہماری PIA اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ خسارے میں چلے گئے. اب دیٹ از ناٹ پاسبل ناؤ. آن گراؤنڈ ریالٹی آپ کے ٹرانسفرز جو ہوتے ہیں, چاہے وہ میڈیسن کے اندر, ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر ہو, چاہے وہ ٹیچرز کا ہو. NTS ایک ادارہ ہے, آئی ایم جسٹ گیونگ یو سرٹن ایگزامپلز کہ اگر آپ کو رپورٹس میں بہتری نظر آ رہی ہے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ہے. گورننس جو اگر بہتر ہوئی ہے ڈیجیٹلائزیشن کے بعد, میرٹ, ٹرانسپیرنسی, ایوری تھنگ از دیئر. اگر یہ آپ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل اداروں نے بھی آ کے آبزرو کیا ہے, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پرسیپشن ورسز ریالٹی. پاکستانی عوام جو ہے وہ اسٹیریوٹیپیکل جو ان کے ذہنوں میں, جس طرح پولیس ایک ادارہ ہے جس میں اب آپ دیکھیں کتنی ینگ فیمیل, ینگ بوائز آن گراؤنڈ آپ دیکھتے ہیں پولیس کے اندر, لیکن جو ہمارے ذہنوں میں انکلکیٹ کر دیا گیا ہے وچ از ورکنگ اگینسٹ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان انجوائز اے ہیوج یوتھ بز. ہمارا یوتھ جو ہے یہ نیگیٹو پروپیگینڈا اور یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن جو ہو رہی ہے اس کی نظر ہو رہا ہے, اور اس سے پاکستان کو بیرون ملک انٹرنیشنلی بھی اس کا جو امیج ہے وہ ریویمپ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ بڑی تفصیل سے اٹ شوز ایگزیکٹلی ویئر امپروومنٹ ہیز کم اینڈ ویئر دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ورک. تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہے کہ کہاں کہاں بہتری آ چکی ہے اور کن کن اداروں میں بہتری کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اٹس اے پازیٹیو رپورٹ اینڈ اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, بیکاز میرے خیال سے ریسرچ بیسڈ کوئی بھی پالیسی ہو, جیسے مردم شماری ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ آپ کو بہتر ایلوکیشن آف ریسورسز کا پتہ لگ سکے, ایکوریٹ ڈیٹا آن گراؤنڈ. اور یہ اگین آئی ریٹریٹ دا فیکٹ دیٹ یہ لوگوں کے ایکسپیرینسز کے اوپر بیسڈ ہے. اگر ان کو رشوت نہیں دینی پڑی تو ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے ٹیچر بننا ہے تو میں نے NTS سے ایگزام پاس کرنا ہے اور پھر مجھے جاب ملے گی. Now politics has changed, governance has changed. It's just that perception needs to change as well.
اور آپ نے بات کی کہ پرسپشن ورسز ریئلٹی میں آن گراؤنڈ گورننس میں بہتری آئی ہے. ہمیں یاد ہے بشرا صاحبہ کہ آئی ایم ایف نے اپنی آخری قسط جاری کرنے سے پہلے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں دا رپورٹ انڈیکیٹڈ کہ پاکستان لاسٹ اپ ٹو 6.5 GDP ٹو کرپشن. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورننس سے بہتری کی گئی, کرپشن کا خاتمہ کیا گیا, اس کے بعد بر وقت اور مؤثر اقدامات کیے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹائملی اصلاحات کی گئیں, یہ جو رپورٹ آئی ہے, یہ اس کا خمیازہ ہے؟ جی بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل. ہم ایک وہ کہتے ہیں نا جس طرح کی سیاست اور جس طرح کی گورننس کے یوز ٹو تھے اس سے ہم وین آف کر کے, بیکاز دا پریروگیٹو آف دا پرائم منسٹر از دیٹ گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی انٹو اینی کائنڈ آف بزنس. گورنمنٹ شوڈ جسٹ بی دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ دا ہول پروسیس. جب گورنمنٹ بزنس میں آتی ہیں تب کرپشنز ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کا کام صرف اور صرف گورننس کا اور فیسیلیٹیشن کا ہونا چاہیے. تو یہ تبدیلی نظریے میں, سوچ میں اور آپ کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں آئی ہے تو ہی آپ کو نظر آئے گا کہ آن گراؤنڈ بہتریاں آ رہی ہیں. بیکاز جو بھی گورنمنٹ الوف ہو کے کام کرے گی, ٹرانسپیرنسی کی بات کرے گی, وہ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بشرا صاحبہ. مشیر خزانہ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. تھرڈ پارٹی سروے جاری کیا گیا FPCCI کے انڈر, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ, خاص طور پر جب یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ 67% عوام نے بدعنوانی کا سامنا کبھی نہیں کیا؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے لینے کے لیے. دیکھیں اچھی جو ہے یہ کاوش ہے اور اس طرح کے تھرڈ پارٹی سروس جو ہیں وہ ہونے چاہیے, اور اس سے ہوتا یہ کہ ایکچوئل پرسیپشن اور ریالٹی کا جو فرق ہوتا ہے وہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. کیونکہ دیکھیں بہت ساری ایسی ہیں, اگر آپ اس سروس کی ان سروس کی بات کریں, اس سروے کی خاص طور پہ بات کریں تو اگر لیٹ سے 6000 سے زیادہ پارٹیسپینٹس نے جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور اس میں سے اگر ویسے بات کی ہے کہ 60% کرپشن ہو گئی ہے اور اتنی ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں اور اس طرح کے بہت سارے نمبرز کوٹ ہوتے ہیں, لیکن ایکچوئل جو ایکسپیرینس لوگ کرتے ہیں ایز پر دا سیمپل سروے وہ لیٹ سے 20% ہیں, 10% ہے. تو دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے ایکچوئل جو ریالٹی ہے اس میں, اور جو کہ جو ہے وہ نظر آتی ہے, یا پھر وہ اس طرح سے پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈیولپمنٹس ہیں اس طرح کی, اور اگر اس طرح کے بزنس پلیٹ فارمز یہ کرتے ہیں اور وہ اچھی ان پٹس لے کر آتے ہیں اور صحیح جو ریالٹی ہے وہ لے کر آتے ہیں, تو آئی تھنک وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ صرف پرسیپشن ہو اور گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ریالٹی ویسی نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا.